السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ میں سے طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی صحابی رسول کے بارے میں ویڈیو نمبر 4 ہے اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت طفیل، طفیل نے کہا، فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، پس میں اللہ کے رسول کے پاس مکہ میں آیا، ومعی ابو ہریرہ، اور میرے ساتھ ابو ہریرہ تھے۔ فقال لی النبی علیہ الصلاۃ والسلام، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ما وراءک یا طفیل، اے طفیل تیرے پیچھے کیا ہے، یعنی کیا حالات ہیں۔ فقلت قلوب علیہا اکنۃ وکفر شدید، تو میں نے کہا چند دل ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وکفر شدید، اور سخت کفر۔ اکنۃ اس کا واحد آتا ہے کنان واحد ہے، اور اس کی جمع یہ اکنۃ ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈھکن، غلاف، پردہ۔ قرآن کریم کے اندر ہے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ خیر، تو کنان ان کی جمع ہے اکنۃ، پردہ۔ پس میں نے کہا چند دل ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور سخت کفر۔ لقد غلب علی دوس الفسوق والعصیان، البتہ تحقیق کے قبیلہ دوس پر فسق و فجور اور نافرمانی غالب آ گئی ہے، یعنی فسق و فجور کے اندر، نافرمانی کے اندر وہ مبتلا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ وصلی ورفع یدہ الی السماء، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر وضو کیا اور نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا آسمان کی طرف۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فلما رأیتہ کذالک خفت ان یدعو علی قومی فیہلکوا، بس جب میں نے دیکھا اس طرح، جب میں نے آپ کو اس طرح دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ میری قوم کے خلاف بد دعا نہ کر دیں جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے۔ دعا یدعو کا معنی بلانا آتا ہے، پکارنا، اور دعا علی کے صلے کے ساتھ بد دعا کرنا، اور دعا لے کے صلے کے ساتھ اچھی دعا کرنا، صلے سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ دعا یدعو کا صلہ اگر علی آئے تو بد دعا کرنا، اور دعا یدعو کا صلہ اگر لے آئے، لے حرف جر آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی دعا کرنا۔ پھر جب میں نے اس کو اس طرح دیکھا تو میں نے خوف کیا، اندیشہ کیا کہ وہ میری قوم کے خلاف بد دعا کر دے، پھر وہ ہلاک ہو جائے۔ فقلت، تو میں نے کہا، واہ قوما، ہائے قوم، یعنی افسوس کے موقع کے اوپر یہ جملہ بولا جاتا ہے، تعجب وغیرہ، افسوس وغیرہ اس موقع کے اوپر بولتے ہیں اس قسم کی تعبیر۔ فقلت، بس میں نے کہا، واہ قوما، ہائے میری قوم، لیکن الرسول صلوات اللہ علیہ جعل یقول، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ جعل جعلو کا معنی کرنا بنانا ہوتا ہے، لیکن یہاں مضارع کے اوپر لگ کر کرنے لگنا کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہنے لگے، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔
ثم التفت الى الطفیل وقال، پھر وہ طفیل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ارجع الى قومک وارفق بہم وادعوہم الی الاسلام، تو لوٹ جا تیری قوم کے پاس اور ان کے ساتھ نرمی کر۔ رفق یرفق اور رفق یرفق، رفقاً و مرفقاً، باب سمیع، نصر اور کرومہ تینوں باب سے آتا ہے، اور اس کا مصدر آتا ہے رفقاً اور مرفقاً، جس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ ورفق بہم ودعہم الی الاسلام، اور ان کے ساتھ مہربانی کیجیے یا نرمی کیجیے اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے۔ قالت طفیل، طفیل نے فرمایا، فلم ازل بارض دوس ادعوہم الی الاسلام، پس میں برابر قبیلہ دوس کی سرزمین پر ان کو دعوت دیتا رہا اسلام کی طرف، حتیٰ ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ومدت بدر و احد والخندق، اور جنگ بدر اور جنگ احد اور خندق گزر چکی تھی۔ فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی 80 بیتا من دوس اسلموا وحسن اسلامہم، بس میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ میرے ساتھ قبیلہ دوس میں سے 80 گھرانے تھے، یعنی 80 گھرانے میرے ساتھ آئے تھے، اسلموا جو اسلام لے آئے تھے، وحسن اسلامہم اور ان کا اسلام اچھا ہو گیا تھا۔ فسر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو گئے۔ یہاں پر سر مجھول کا صیغہ پڑھیں گے۔ سر یسر مسرتن کا معنی خوش کر دینا، لیکن جب مجھول پڑھیں گے تو خوش ہو جانا۔ اگر یوں کہنا ہو مجھے ناقابل بیان خوشی محسوس ہوئی، یعنی ناقابل بیان خوشی محسوس ہوئی، تو آپ اس کو عربی کے اندر یوں کہیں گے، سررتو سرورن لا یوصف، یعنی میں خوش ہو گیا ایسا خوش ہونا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سررتو سرورن لا یوصف، خیر تو مجھول کا صیغہ پڑھیں گے۔ فسر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو گئے۔ وَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَنَائِمِ خَيْبَرَ، اور انہوں نے ہمارے لیے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی مالی غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اسہم یسہم، اسہامن کا معنی قرا ڈالنا بھی آتا ہے، قرا اندازی کرنا، اور ایک اس کا معنی حصہ دینا، یہاں یہی معنی ہے۔ اور غنیمت ان کی جمع ہے غنائم۔ غنیمت جنگ کے اندر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غنیمت، یہ اس کی جمع ہے غنائم۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلنا میمنتک فی کل غزوۃ تغزوها وجعل شیارنا مبرور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آپ کے داہنے جانب رکھیے ہر اس غزوے میں جس کو آپ کریں۔ غزوتن کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہو، اور سریتن ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول شریک نہ ہو، صرف صحابہ کرام گئے ہوں۔ اور غزا یغزو کا معنی جنگ کرنا۔ آپ ہمیں رکھیے آپ کی داہنے جانب ہر اس غزوے میں جس کو آپ کریں۔ وجعل شیارنا مبرور، اور آپ ہماری شعار کو مبرور رکھیے۔ شعار مخصوص الفاظ جس سے فوج والے ایک دوسرے کو پہچانے یا لڑائی کے موقع پر ایک دوسرے کو پکارے، یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ایک قسم کی علامت۔ شعار ایک قسم کی علامت، اور ہماری شعار کو مبرور رکھیے۔ قالت طفیل، طفیل نے کہا، ثم لم ازل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی فتح اللہ علیہ مکہ، پھر میں برابر اللہ کے رسول کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس پر مکہ کو فتح کر لیا۔ فتح یفتح کا معنی کھولنا بھی آتا ہے، اور ایک اس کا معنی فتح کرنا، یا یہی معنی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں مکہ کو فتح کر لیا۔
فقلت تو پس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، ابعثنی الی ذی الکفین صنم عمرو بن حمامہ حتی احرقہ، آپ مجھے بھیجیے ذی الکفین کی طرف۔ ذی الکفین کون ہے؟ عمرو بن حمامہ کا بت، عمرو بن حمامہ کا جو بت ہے ذی الکفین، اس کی طرف مجھے بھیجیے تاکہ میں اس کو جلا ڈالوں۔ احرق یحرق باب افعال سے جلا دینا۔ فاذن له النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی۔ اذن یاذن کو معنی اجازت دینا، اور استاذن یستاذن استئذان باب استفعال کے اندر لے جائیں گے تو اس کا معنی اجازت چاہنا۔ فصار الی الصنم فی سریۃ من قومہ، پس وہ چلے بت کی طرف اس کی قوم کے ایک دستے میں، یعنی ایک دستے کو لے کر۔ یہ سریتن پڑھیں گے، سین کے اوپر زبر پڑھیں گے، سریتن جیسے اوپر کہا ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول شریک نہ ہو۔ پس وہ چلے بت کی طرف اس کی قوم کے ایک دستے کے ساتھ۔ فلما بلغہ وہم بحراقہ اجتمع حولہ النساء والرجال والاطفال یتربصون بہ الشر، پس جب وہ وہاں پہنچے اور اس کو جلانے کا ارادہ کیا تو اس کے آس پاس عورتیں، مرد اور بچے جمع ہو گئے آپ کے ساتھ شر کا انتظار کرتے ہوئے۔ تربص یا تربص، کسی کی گھاٹ میں رہنا، کسی کے لیے اچھا یا برائی کا انتظار کرنا۔ یتربصون بہ الشر، انتظار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شر کا۔ وینتظرون ان تصاقہ صاعقۃ، اور انتظار کرتے ہوئے یہ کہ کوئی بجلی ان پر گر جائے۔ صاعقۃ، صاعقۃ کا معنی بجلی کا گر جانا۔ کب؟ ان ہوا نال ذی الکفین بدر، اگر وہ ارادہ کرے ذی الکفین کے ساتھ نقصان کا۔ درن کا معنی نقصان، تکلیف۔ ویسے نالا انالو کا معنی پانا، حاصل کرنا، لیکن یہاں نالا بدرن کا معنی برائی کا، نقصان کا ارادہ کرنا، یعنی اگر وہ اس ذی الکفین کے ساتھ برائی کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں تو ان پر بجلی گر جائے یا کوئی شر انہیں لاحق ہو جائے، اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ سب عورتیں، مرد، بچے وہاں جمع ہو گئے۔ لیکن الطفیل اقبل علی الصنم علی مشہد من عبادہ، لیکن طفیل بت پر متوجہ ہوئے۔ اقبل اقبال، اقبالن کا معنی سامنے سے آنا، اور علی کے صلے کے ساتھ متوجہ ہونا۔ لیکن طفیل بت پر متوجہ ہوئے۔ صنم کا معنی بت، اس کی جمع آتی ہے اسنام۔ ایسی وثن کا معنی بھی بت، اس کی جمع آتی ہے اوثان۔ علی مشہد من عبادہ، اس عابد کی جمع عباد، پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا، یہ عابد کی جمع عباد یعنی اس کے پجاری، اس کے پجاری کے سامنے۔ مشہد کا معنی سامنے یا موجودگی میں، اس کی پجاریوں کی موجودگی میں بت پر متوجہ ہوئے۔ وجعل یدرم النار فی فؤادہ، اور وہ آگ جلانے لگے اس کے دل میں، یعنی بیچ فؤاد کا ویسے معنی ہوتا ہے دل، اس کی جمع آتی ہے افئدۃ، تو یہاں پر اس کے بیچوں بیچ میں آگ جلانے لگے۔ ادرم یدرم ادرامن، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، آگ جلانا۔ وَهُوَ يَرْتَجِزُ، اور بھی ارتجز یرتجز ارتجازن باب افتعال سے اس کا معنی ہوتا ہے رجز پڑھنا، لڑائی میں رجز کے اشعار پڑھنا۔ رجزن اوزانی شعر میں سے ایک وزن کا نام ہے، تو رجزیہ شعر پڑھنا مطلب۔ اور وہ شعر پڑھ رہے تھے، کون سے؟ یہ یا ذا الکفین لست من عبادک، اے ذو الکفین میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں۔ میلادنا اقدم من بیلادک، یہ الف جو ہے وزن بٹھانے کے لیے الف کو بڑھا دیا گیا ہے نا، من عبادک، میلادک، فؤادک، لیکن وزن کو بٹھانے کے لیے یہ پیچھے الف بڑھا دیا گیا۔ ہماری ولادت تیری ولادت سے پرانی ہے۔ انی حشوت النار فی فؤادک، بلا شبہ میں نے تیرے دل میں، تیرے بیچوں بیچ میں آگ کو بھر دیا۔ وما ان التہمت النار الصنم حتی التہمت معها ما تبقى من الشر۔ دوسن، اور آگ نے بت
کو نہیں جلایا یہاں اور آگ بت کو نہیں کھا گئی. التہم یلتہم التہامن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے ایک دم ہڑپ کر لینا. التہم یلتہم التہامن، ایک ہی دفعہ میں کسی چیز کو نگل لینا، ہڑپ کر لینا. اور آگ نے بت کو نہیں نگل لیا یہاں تک کہ اس نے اس کے ساتھ قبیلے دوست کے اس شر کو بھی نکل لیا جو باقی رہ گیا تھا. یعنی بت تو جل گیا، بت کو تو اس نے جلا دیا، لیکن ساتھ ساتھ جو قبیلے دوست کے اندر جو شر تھا وہ بھی اسی باقی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. فَأَسْلَمَ الْقَوْمُ جَمِيعًا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، بس پوری قوم پوری کی پوری مسلمان ہو گئی. وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، اور ان کا اسلام اچھا ہو گیا. یہ تھا طفیل ابن عمرو دوسی کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 4. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں جو آخری ویڈیو اس سلسلے میں ہے، طفیل ابن عمرو دوسی کے سلسلے کے اندر آخری ویڈیو نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک دوسرے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی کے حالات پر مشتمل ترجمہ شروع کریں گے. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.